ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں فریڈم نیوز پر آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ 28واں روزہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور عید کی تیاریاں جو ہے وہ طاق راتوں کی جو اس کے اہتمام ہے، اس کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں، لیکن جو ہمارا نیک مقصد ہے، جو ہمارا مین پرپز ہے، جو اس ماہ مبارک کا ایسنس ہے، وہ ہے رحمتوں کا حصول، رحمت، مغفرت، اللہ رب العزت کی رضا اور جہنم کی آگ سے نجات، یہ سب کا سب ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اور اسی ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے محترم اسپیکر خواجہ عزیر نظامی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہنا چاہوں گی آپ کو۔ اور جیسا کہ پروگرام کا آغاز کیا ہم نے اور بات کی ساری چیزوں کی، رحمتوں کی، مغفرت کی، جہنم کی آگ سے نجات کی، اعتکاف کی اور شب قدر کے حوالے سے، یہ رحمتوں کا حصول آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ماہ سیام پورا اگر ہم اس کو دیکھیں جی، تو وہ پورا کا پورا مقصد ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ بالکل۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ بڑا مارجن دے رہا ہے ہمیں، وہ مارجن اس انداز میں دے رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے خود کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے، مطلب احسان والے انداز میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے، اس سے پہلے کی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگاری دراصل اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب رمضان میں ہمیں موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ایک نفل اگر روزے کی حالت میں ادا کرتے ہیں بالکل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کے برابر اجر دے رہا ہے۔ بالکل، 1 روپیہ اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو 70 روپے کے برابر ہمیں اجر دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ شروع ہو گیا کہ اللہ نے مارجن بھی بڑھا دیا، پروفٹ بھی بڑھا دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملات میں یہاں روک نہیں رہا اللہ تعالیٰ، اس ماہ رمضان میں ہی ہمیں اعتکاف جیسی نعمت دے رہا ہے۔ اسی ماہ رمضان میں ہمیں زکوٰۃ اور صدقہ و فطرانے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے ہمیں یہ ماہ رمضان۔ اور اسی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شب قدر جیسی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بے بس شک، اس سے بڑھ کے تو اور کوئی حصول ہی نہیں بنتا۔ بے شک، بے شک، اور جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اپنا کیسا روٹین عزیر صاحب ہم رکھیں کہ ہمیں وہ نیکیوں کا حصول دے کے دنیاوی کام بھی ہمیں اپنے انجام دینے ہیں، چاہے وہ کوئی حضرت ہو، کوئی خاتون ہو، اگر وہ جاب کر رہے ہیں، مصروفیات ہیں، گھر کی ہی مصروفیات ہیں، تو اس میں یقیناً کس طرح کا اپنا روٹین بنایا جائے کہ ایک ایسا کمپلیٹ روٹین ہو کہ جس میں ہمیں ہمارے دل کو سکون ہو کہ واقعی ہم نے کچھ حاصل کیا ہے؟ دیکھیں، بہت آسانی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک، آپ نے ماہ رمضان کہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک برکت، ایک رحمت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور وقت میں بھی برکت آ جی جاتی ہے، ہر چیز میں، ہمارے رزق میں اللہ برکت دے دیتا ہے، ہمارے مال میں رزق برکت بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وقت میں بھی بڑھاتا ہے۔ مطلب تو اس کو بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک کاروباری شخص ہے، جب وہ رمضان آ رہا ہے تو اسے وہ سیزن کے طور پہ لے رہا ہے، عبادت کے طور پہ لے ہی نہیں رہا۔ صحیح، تو وہ بھی تو اپنا مینج کر رہا ہے نا کہ میں نے زیادہ سے زیادہ شاپ کو وقت دینا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو وقت دینا ہے تاکہ میں وہ پروفٹ لے سکوں۔ وہ پروفٹ کا تعلق دنیا سے۔ اسی طرح گھر کی خواتین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور جاب کرنے والے ہم جیسے لوگ ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس ٹائم ٹیبل کو مینج کریں کہ بھائی یہ مہینہ تو بس 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ آئے گا، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت یہ دی ہے کہ یہ جا کے گواہی دے گا کہ میں تیرے فلاں بندے سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ اب اس سے بڑھ کے تو مطلب یہ تو پروفٹ کا اعلان بھی۔ اور ماہ سیام میں اگر ہم اس کے اصل کی طرف چلے جائیں تو سبحان اللہ کے علاوہ ہمارے منہ سے لفظ نہیں نکلے کہ ساری عبادتوں کا اجر اللہ نے مینشن کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، لیکن روزے کا اجر فرمایا کہ میں خود ہوں، صرف میں خود دوں گا۔ جب اللہ ہی رحمت دینے والا، کرم دینے والا، جنت دینے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، جب وہ خود ہی
اس کی جزا بن جائے گا. ہاں. تو جس نے اب سے مطلب ماہ رمضان کو راضی کر لیا اس نے سمجھ میں اللہ کو راضی کر لیا, اور یہی رحمتوں کا حصول کا سب سے بڑا ذریعہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ اتنی پیاری بات آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. اور یقیناً کہ اللہ صرف پیار ہی پیار ہے, اللہ صرف رحمت ہی رحمت ہے. اللہ رب العزت کے دیکھیں 99 نام ہیں, اس میں صرف 2 ہی نام جبار اور قہار ہے, باقی اس کے بعد تو صرف رحمان اور رحیم, کریم اور غفور, کیا کیا نہیں ہے میرے رب کی جو صفات ہیں, کیا کہنے ان تمام صفات کے. اور جیسے کہ 28واں روزہ ہے اور کل ہمیں نہیں پتا کہ آخری روزہ ہو, اور پھر اس کے بعد پھر یہ رحمت ہے, کتنی بے رونقی سی نہیں ہو جاتی. تو دیکھا ہوگا نا کہ رمضان کے اگلے دن ہی جب عید ہوتی ہے اس وقت کی مغرب میں اور پورے مہینے کی مغرب میں کیا فرق ہوتا ہے. اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہیں, میں بھی تیسرا یہ سال ہے ذوق رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہوئے, تو میں بھی جو ہے وہ اس طرح ہی ٹرانسمیشن کرتے ہوئے فوراً بس کہ جلدی سے اپنے گھر پہنچ جاؤں. تو افطار جو ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کروں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, فادر کے ساتھ کروں, تو وہ اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. تو وہ انسان, آپ عام دنوں کی اگر بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو کھانے کے ٹائم پہ بھی اگر اسکپ ہو گیا کوئی کام ہے تو آپ اس کو نمٹاتے ہیں, لیکن افطار کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں افطار ہمیں گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے. یہ رونقیں, یہ برکتیں ہوتی ہیں پورے مہینے کی. تو اور اسی 28واں روزہ اور آج 29ویں شب لگ جائے گی, تو وہ لیلۃ الجائزہ کی بھی آمد ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کی پورے مہینے کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. دیکھیں لیلۃ الجائزہ کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہ جو انعام, جائزہ کہتے ہیں عربی میں انعام, تو انعام کی رات ہم فضولیات میں خرچ کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مطلب پورے مہینے ہم رمضان میں اپنی عید کی تیاری چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ کام روک کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جو کہ ہمارے پوری عبادتوں کو ضائع کرنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے. جی ہاں, بن سکتا ہے, ہوتا ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جو انعام کی رات ہوتی ہے بالکل اسی طرح کہ جس دن پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اس دن ہم اپنی یونیورسٹی میں موجود نہیں ہیں, اپنے ادارے میں موجود نہیں ہیں, اور اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے شکر ادا کر کے کہ یہ جو انعام کی رات ہے تو یا اللہ ہمیں انعام عطا فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی امت پہ یہ معاملات نہیں اتارے. یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ہے کہ ہمیں یہ انعام کی رات عطا فرمائی گئی. تو میں سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں چند لمحے اللہ کے لیے اور نکالا کریں, کہ اپنی ڈگری لے کے وہ جو سند ہے بخشش کی, آئے ہائے رحمت کی, وہ لے کے جائیے نا, پھر جائیے اپنی مارکیٹوں میں کام نمٹا لیجیے. بالکل بالکل. اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خواتین کیا بلکہ حضرات بھی آخر تک رکھتے ہیں کہ بھائی نہیں چاند رات کو یہ چیز لیں گے نا, چوڑیاں تو چاند رات کو ہی آنی ہیں. تو یہ والی چیزیں ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے اور پھر ہم عید منائیں بھرپور طریقے سے, لیکن وہی والی بات کہ مینیج کر کے اس کو اپنے طریقے سے ضرور اچھے طریقے سے مینیج کریں. اسی کے ساتھ ہی خواجہ عزیر نظامی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہے وہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جی جناب, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہیں گے آپ کو ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. اور رمضان المبارک وہ مہینہ کہ جس میں پھلوں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پھلوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ صاف کیا جائے کہ اس کے اوپر موجود جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, مر جائیں. مطلب کچھ لوگ تو ایسے فروٹس کو دھوتے ہیں کہ بس واشنگ مشین میں ڈالنے کی دیر ہوتی ہے. اینی وے, میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایک چھوٹی سی ٹپ. پوٹیشیم پرمیگنیٹ کو اگر آپ پانی میں ملا کر جو ہے وہ اس پانی سے فروٹس کو آپ دھوئیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جراثیم کو تو خیر انسان نہیں دیکھ سکتا, لیکن یہ ایک پروف بات ہے کہ اس سے آپ کے جو فروٹس ہیں ان کے جراثیم مر جاتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں, ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ایک ننھے ثنا خان موجود ہیں اور حافظ بشائر ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم بشائر, کیسے ہیں اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں بھی 6 میں. 6 کلاس میں ہیں, ماشاء اللہ. اور روزے رکھ رہے ہیں؟ ویری گڈ, زبردست. اچھا, آج بشائر ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول مقبول سنائیں گے مدینے کے حوالے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج اس وقت جو کلام ہمیں سنا رہے ہیں, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, واقعی کیا کیفیات ہوتی ہیں کسی حاجی کی, کسی عمرہ کرنے والے کی, وہ اسی کلام میں بہزاد لکھنوی کے اس کلام میں پیش کیے ہیں. آئیے سنتے ہیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تس کی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی، قلب حیرا کی تس کی وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی. سبحان اللہ. اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. سبحان اللہ. اور زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حاضر رہ گئی، یہ تمنا قلب حاضر رہ گئی. سبحان اللہ. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تس کی وہی رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ بشائر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے اور آپ کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو فریڈم نیوز کی ٹیم. اور عروج ناز نظامی کو دیجیے اسپیشل ٹرانسمیشن سے، جو کہ ذوق رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، سے اجازت. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ذوق رمضان.